الحمدللہ الحمدللہ الذی نور وقوى هذه الامة الضعیفة بوجود محمد سید الانبیاء الذی البسہ اللہ تبارک وتعالی تاج النبوۃ وجعلہ نبی الانبیاء وآدم بین الطین والماء وعلی آلہ واصحابہ اجمع واصفا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ حمد و صلوات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام حضرات کرام، آج مجھے تخاطب کرنے میں تھوڑی سی مشکل پیش آ رہی ہے۔ کوئی بات نہیں، اے اہل اسلام، میں نے قرآن کریم فرقان مجید کی سورہ دخان سے ایک آیت مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا، اور لیلہ مبارکہ کی تفسیر میں بہت سارے مفسرین نے 15 شعبان کی رات کو بیان فرمایا ہے، یعنی آج کی رات، آج 15 شعبان ہے، یعنی 15 شعبان کی رات ہے۔ ہمارے مرکز پر یعنی جامعہ اسلامیہ رضویہ میں ایک عرصہ دراز سے 15 شعبان المعظم کو نماز عشاء کے بعد بہت بڑا اجتماع ہوتا تھا۔ کوئی بات نہیں، حالات زمانہ نے اپنا تھوڑا سا رخ بدلا، اور آج مرکز پر وہ اجتماع نہیں ہو رہا، بلکہ ایک کمرے میں چند احباب کی موجودگی میں یہ طالب علم بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ یہ تو مجھے خوشی ہے کہ الحمدللہ میں آج بھی دنیا میں ہی ہوں، اور اللہ تعالی اور اس کے پیارے محبوب جل و علا و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ظاہر جب یہ رات آیا کرتی تھی تو میں بڑا خوش ہوا کرتا تھا، احباب کے قافلے مختلف اطراف و اکناف سے آ رہے ہوتے تھے، اور ایک میلے کا سا سما ہوتا تھا۔ الحمدللہ وہ بھی بڑی پر رونق گھڑیاں ہوتی تھیں، ان میں بھی میں خوش تھا، مطمئن تھا۔ اور آج اگر یہ حالات پیش آ گئے تو میں آج بھی خوش بھی ہوں اور مطمئن بھی ہوں۔ جس حال میں اللہ رکھے اس حال میں رہ کر ہی میں نے خوش رہنا سیکھ لیا ہے۔ الحمدللہ میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جب پروگرام ہوا کرتے تھے تو بہت سارے سوالات اٹھا کرتے تھے۔ کوئی سوال کسی انداز کا ہوتا تھا، کوئی سوال کسی انداز کا ہوتا تھا، کوئی اپنے خیالات کا اظہار کسی طرح کرتا تھا، کوئی کسی طرح کرتا تھا۔ میں سب سنتا رہتا تھا۔ ایک بار
فقیر نے بہت سارے سوالات کے جواب میں ایک بات کہہ دی، وہ یہ تھی، میں نے کہا کہ فطری مسرت پر اظہار تشکر کرنے کے لیے ہمیں کسی مفتی صاحب سے، کسی فقیر صاحب سے، کسی عالم صاحب سے فتویٰ کی حاجت نہیں ہے، چونکہ مستفتی ہوگا تو مفتی کو بھی اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ تو ہم نے کہا تھا کہ جب کبھی کسی کو فطری مسرت میسر آتی ہے تو اس پر اظہار تشکر کرنے کے لیے کسی سے کوئی دلیل مانگنے کی اور کسی سے فتویٰ طلب کرنے کی اور کسی کے پاس جا کر پوچھنے کی حاجت نہیں رہتی۔ لہذا میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسا پیارا موضوع ہے کہ جس پر اظہار تشکر کے لیے ہمیں فتویٰ کی حاجت نہیں ہے۔ ہمیں اللہ نے یہ ایسی خوشی عطا فرمائی ہوئی ہے کہ جو ہمیں فطرتاً حاصل ہے، لہذا الحمدللہ جب اس موضوع پر میں نے کتاب لکھ دی اور وہ چھپ گئی، اب بھی الحمدللہ مرکز پر موجود ہی ہوگی، کہ فطری مسرت پر اظہار تشکر، اس نام سے غالباً وہ کتاب ہے، دیکھی جا سکتی، پڑھی جا سکتی۔ آج 15 شعبان المعظم ہے، 1441 ہجری کا سن ہے، اور آج بدھ کا دن گزار کر رات آئی ہے، یعنی اب یہ شب جو ہے وہ جمعرات کل ہوگی، اور آج یہ بدھ کا دن گزار کر جو رات آئی ہے یہ 15 شعبان المعظم کی رات ہے۔ تو جس طرح ہم نے اس وقت یہ عرض کیا تھا کہ فطری مسرت پر اظہار تشکر کرنے کے لیے ہمیں فتویٰ کی حاجت نہ ہے، آج فقیر بڑی ذمہ داری سے عرض کرتا ہے کہ فطری حضر کے موقع پر ہمیں اظہار ندامت کرنے کے لیے بھی کسی سے کوئی فتویٰ لینے کی حاجت نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہزاروں خوشیاں زندگی میں عطا فرمائیں، راحتوں سے ہمارے دامن کو بھرپور کر دیا، اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، پھر بیان لمبا ہو جائے گا، میں طوالت دینا نہیں چاہتا۔ جو موجودہ کیفیت ہے اس میں جو یہ حذر ہے ہم پر، ڈر، یہ فطری حذر ہے، یعنی اب کتنا بھی آپ لوگوں کو کہیں نہیں نہیں کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا، یہ اپنی جگہ پر میں بھی کہتا رہتا ہوں، آپ بھی کہتے رہتے ہوں گے، لیکن ایسا ماحول بن گیا کہ جس میں فطری طور پر ہم پر حذر وارد ہے، یعنی ایک ڈر وارد ہے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ الحمدللہ میں اللہ پر کامل بھروسہ کرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، انشاءاللہ اس کی بارگاہ میں اس کے محبوب کا جب واسطہ دے دوں گا تو وہ رب اس حذر کو ہم سے دور فرما دے گا، اور اس کی جگہ انشاءاللہ عنقریب راحتوں کے، خوشیوں کے، محبتوں کے، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ کے دروازے کھل جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ یاد رکھ لیجئے گا، اس امت پر قیامت تک عذاب نہیں آئے گا، اور موجودہ سچویشن کو عذاب سے تعبیر کرنے کا میں قائل نہیں ہوں، اور میں نے کہہ دیا ہے عذاب نہیں، یہ ابتلا ہے، اور اگر کسی کا ابتلا کہہ کر بھی دل راضی نہیں ہوتا، چلو پھر زیادہ سے زیادہ عتاب کہہ لو، یعنی اللہ تعالیٰ
ہم پر آج کل غصے میں آیا ہوا ہے، اور اس کا علاج یہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں اس کے محبوب کا واسطہ پیش کرو، اس کے محبوب کی آل کا واسطہ پیش کرو۔ اور میری زندگی کا یہ معمول رہا کہ جب مشکل سے مشکل مرحلہ آیا تو میں نے ان مراحل پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور ان کے شوہر نامدار علی شیر خدا کا واسطہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس مشکل کو ٹال دیا۔ اور آج بھی یہ فقیر محمد ارشد القادری اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اے اللہ تیری بارگاہ میں تیرے محبوب کی پیاری شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور ان کے شوہر نامدار علی شیر خدا کا واسطہ یہ جو ہم پر حذر کی کیفیت ہے، یا اللہ یہ جو ہم پر ڈر طاری ہے، یہ جو خوف ہم پر وارد ہے، اس سے نجات عطا فرما دے۔ اور آج کی رات یہ ہم نے کہہ دیا کہ اس رات کا ذکر کرنے کے لیے اگر کوئی ثبوت مانگے تو اس پر میری ماضی کی تقاریر الحمدللہ شاہد ہیں۔ پھر میں نے کئی سال ہوئے باقاعدہ ایک کتاب لکھ دی تھی، اس کا نام کیا نام ہے بیٹے اس کا؟ فضائل شب براءت، وہ منگوا کے پڑھی جا سکتی ہے، اور اس پر جو بیانات پچھلے 15-20 سال کے ہیں ان بیانات کو بھی سنا جا سکتا ہے۔ اور رہا یہ معاملہ کہ کیا قرآن و حدیث میں اس کی فضیلت ہے، تو جناب الحمدللہ پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، میں نے 40 برس تک قرآن کریم کی تفسیر کو پڑھا اور پڑھایا ہے، احادیث کو پڑھا اور پڑھایا ہے، اور فقہی مسائل پر الحمدللہ 40 سال بات کی ہے۔ اور اب 30 برس ہونے والے ہیں کہ حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر لوگوں کے سوالوں کے جواب دے رہا ہوں۔ اور وہ جو استفتاء جمع ہوئے اور فائلیں تیار ہوئی فتاوی ارشدیہ کی، مجھے ان علماء کرام نے بتایا کہ ان کی تعداد کیا ہے مولانا صاحب؟ 40 جلدوں پر مشتمل ہوگا فتاوی ارشدیہ انشاءاللہ۔ اس کا پورا نام بھی میں نے ذکر کر دیا، اس میں سے اس کا سن بھی نکل آئے گا، اور جو کام فقیر نے کیا ہے یہ نہیں سے مجھے کہا گیا تھا کہ اس پر آپ افزانہ لے لیا کریں، سیکرٹری اوقاف نے مجھے کہا تھا آپ کو کچھ دے دیا جائے، میں نے کہا نہیں، میں نے پہلے اتنے سال کبھی کچھ نہیں لیا تو اب بھی کچھ نہیں لوں گا، میں یہ کام فی سبیل اللہ کرتا رہا ہوں، فی سبیل اللہ کرتا رہوں گا۔ سو الحمدللہ یہ کام اللہ کے فضل سے، اس کے محبوب کی نگاہ کرم سے، اور سیدی داتا گنج بخش علی بن عثمان حجویری رحمت اللہ علیہ کے فیضان سے ابھی بھی ہو رہا ہے۔ میرا کام الحمدللہ محفوظ ہے، اب جب اس کی جلدیں آتی ہیں تو آپ کو بڑا فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ۔ اب آج کی رات اس کی فضیلت، اس پر ظاہر بات ہے کہ جو پچھلے 40 سال گزرے ہیں ان میں نے لوگوں کی وہ باتیں بھی سنی کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور یہ بھی سنا کہ یہ بلاد عجم میں لوگ مساجد کو سجا لیتے ہیں، وہاں پر لائٹنگ کر لیتے ہیں، وہاں جمع ہو جاتے ہیں اور وہاں نوافل پڑھنے شروع کر دیتے ہیں، اور وہاں جو ہے وہ ذکر و اذکار شروع کر دیتے ہیں، نہ معلوم کیا کیا کرتے ہیں۔ چلو صاحب سارا کچھ میں نے سنا تھا، پھر میں نے الحمدللہ احادیث صحیحہ کو جمع کر کے ان کو پیش کیا تھا، اور جب احادیث کو میں نے بیان کیا تو کہا گیا یہ ضعیف ہیں، تو ہم نے کہا کہ ضعف کے اسباب ہوتے ہیں نا، آپ کوئی سبب میری بیان کردہ حدیث میں سے کسی حدیث کا
بیان کیجیے اور کہیے کہ اس کے ضعف کا سبب یہ ہے۔ ایک بار مجھے کہا گیا کہ جو حدیث تم نے بیان کی ہے اس میں ایک راوی ہے جس کا نام ہے حسن بن خلال، ذرا ابن ماجہ نکالنا نام یہ راوی، وہاں پڑھی ہوگی، باہر لگی ہے اس میں صفحہ 100 پر۔ تو یہ راوی ہے اور یہ راوی ثقہ نہیں ہے۔ جب یہ سوال آیا تھا تو میں چپ کر رہا، میں نے کہا اچھا میں دیکھوں گا پھر عرض کروں گا۔ چنانچہ میں نے اس راوی کے احوال کو دیکھا، دیکھ کر اس پر میں نے تحقیق کی، اور فن اسماء رجال کی کتابیں، صاحب علم لوگوں کو پتہ ہے کہ تہذیب التہذیب اسی فن کی کتاب ہے، حافظ امام ابن حجر العسقلانی کی نور اللہ مرکزہ، اور میزان الاعتدال بھی اسی فن کی کتاب ہے، تہذیب الکمال بھی اسی فن کی کتاب ہے، اور اکمال بھی اسی فن کی کتاب ہے، وہ علامہ علاء الدین مغلطائی الحنفی کی ہے۔ تمام کتابوں کو میں نے دیکھا، دیکھنے کے بعد الحمدللہ یہ راوی، اس کا نام کہاں ہے بھائی؟ جی، حسن بن علی الخلال، اس پر بات کی تھی کہ یہ راوی جو ہے یہ قابل اعتبار و اعتماد نہ ہے۔ چنانچہ میں نے اس وقت تہذیب کو کھولا، اور تہذیب کو کھول کر ابن ماجہ کا حاشیہ پڑھا۔ اس وقت میں نے ابن ماجہ کے حاشیے پر تہذیب کے حوالے سے دیکھا کہ امام ابن حجر عسقلانی نے حسن بن علی الخلال کے بارے میں کہا کہ قال ابو داؤد کانا ثقہ عالما، اور کہا ابن حجر نے کہ ہوا ثقہ، اور پھر کہا وقال الخطیب ابو بکر کان ثقہ حافظہ، یعنی حسن بن علی الخلال ثقہ نہیں تھے بلکہ حافظ بھی تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ اقوال ان کی موجودگی میں اب اس حدیث پاک کو ضعیف کہنا کوئی دانائی نہیں ہے جناب، اور اگر آپ وہ اس میں تسلی نہیں ہو رہی تو آپ خود کھول لیں تہذیب، دیکھ لیں، آپ جن کتابوں کے میں نے نام لیے ہیں آپ دیکھ لیں۔ اب تو ظاہر بات ہے، اچھا اکمال بھی ہے، میں نے کہا جناب اکمال بھی ہے، علامہ علاء الدین مغلطائی کی کتاب بھی ہے، حافظ جمال الدین مزی کی کتاب بھی ہے، اور حافظ امام ذہبی کی کتاب بھی ہے۔ وہ نام لینے سے پھر کہیں گے جی دیکھو اب یہ دکھانا چاہتا ہے کہ میں عالم ہوں، ایسا نہیں ہے، میں ایک طالب علم ہوں، لیکن اس صحیح حدیث کو ضعیف کہنے والوں کو صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جناب اگر آپ نے اکمال نہیں دیکھی تو میرا تو قصور نہیں ہے نا، اگر آپ نے علامہ علاء الدین مغلطائی حنفی کو نہیں پڑھا تو میرا تو اس میں قصور نہیں ہے نا، اگر آپ نے امام حافظ ابن حجر عسقلانی نور اللہ مرقدہ کو نہیں پڑھا تو میرا قصور تھوڑا ہے، اور اگر آپ نے امام ذہبی کو نہیں پڑھا تو وہ میرا قصور تھوڑا ہے۔ میں نے جب آپ کے اعتراضات سنے تھے تو یہ تو نہیں کہا تھا جھٹ کر کے، میں آگ بگولا تو نہیں ہو گیا تھا، میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں دیکھ لوں گا، دیکھنے کے بعد عرض کر دوں گا۔ سو آپ کے سامنے ہے تحقیق کہ یہ حدیث جو شب برات کی فضیلت میں آئی ہے، اس میں جس راوی پر جرح ہوئی تھی وہ راوی ضعیف نہیں ہے، ضعف نہیں رہا۔ باقی اوپر کے درجے پر جا کر پھر جو اس کے روات ہیں، میں نے شاید کسی جگہ پہلے بھی عرض کیا ہے، اوپر آ کر تو جو راوی ہیں وہ ترتیب سے ائمہ اہل بیت ہیں، اولاد ان میں اولاد فاطمہ بھی ہیں، ان میں بڑے بڑے اجلہ صحابہ کرام ہیں۔ مثلا اس حدیث کی سند میں عبداللہ بن جعفر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی عبداللہ بن جعفر ابن ابی طالب، جناب علی شیر خدا کے بڑے بھائی کے بیٹے، یعنی حضرت علی شیر خدا کے بھتیجے، اور یہ کون ہیں؟ علی شیر خدا کے بڑے داماد سید
बिनते अली रजी अल्लाह ताला अन्हुमा के शौहर, मौला कायनात के शौहर इमाम हुसैन और इमाम हसन के बहनोई हैं अब्दुल्ला बिन जाफर, उनके ऊपर उनके वालिद गिरामी हैं जाफर इब्ने अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हुम। और जाफर इब्ने अबी तालिब से ऊपर हजरत अली शेर खुदा हैं, बाब मदीना तो इल्म है। तो अगर आपका जी चाहता है जरा करने को तो खोलिए, आप अपनी जबान को खोलिए। आप अगर कलम चलाना आता है तो पकड़ लीजिए कलम, उठाइए सफ़ात तो कीजिए जरा। अब्दुल्ला बिन जाफर, आपको पता है मैंने रुवात पर काम किया है और अल्हम्दुलिल्लाह कई सार रुवात पर काम किया है। उसमें मेरा तर्ज ये रहा कि जब कभी किसी ने हजरत फातिमा के किसी बेटे पर ये पोते पर अक़वाल जरा नकल किए तो मैंने आगे लिख दिया कि यहाँ तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है किसी से कि अक़वाल पढ़ने की कि वो क्या कहता है, इसलिए कि इनकी पाकीज़गी पर नस वारद है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। जिनकी तत्हीर नस में आ गई उसके बाद कोई किसी का कौल ले आए कि फलां ने ये कहा इनके बारे में कि इनमें ये नक्श था, वो नक्श सारे गठरी बांध के मैंने कहा ये फेंके मैंने दीवार पर, इसलिए कि मैं फातिमा ज़हरा की औलाद को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ही पाक मानता हूँ। और इनको मटीरियल भी अल्लाह ताला ने ऐसा लगाया हुआ है, मुझे ये समझ नहीं आती कि कैसे, हाउ इट इज़ पॉसिबल, कैफा युमकिनु हादा, ए किंज हो सकता है। जिवें भी होवे मैनू नहीं पता, लेकिन मैनू इन्ना पता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आले पाक सईदा फातिमा ज़हरा दी औलाद मौला अली दी औलाद, इन्हां नूं रब ने पाक आख दिता है तो दूसरी गल करन दी कोई जगह है ही नहीं। लिहाजा भाई जी गल है वे कि हदीस दे ज़ोफली केड़ी गल है, उहदे ते रावी इत्ते कुदरती गल है ना कि इधर कदी नज़र ही नहीं गई सी। ये आइमा अहले बैत ने ते मुंतहिद रावी मौला कायनात ने उन्हां बयान किया भी जिसले शबे बरात यानी शबान दी 15वीं रात आउंदी है ना ते अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालू व मन वालू आसमान दुनिया वल पूरी तवज्जो फरमांदा ते गुनाहगारां नूं कहंदा हाँ भाई है कोई गुनाहगार मेरे को मंगे माफ़ी तो मैं माफ़ कर दिना, हैगा कोई मुबतला किसी मुसीबत जिवें अजकल असी मुबतला वां, अजकल जिवें असी मुबतला वां मुसीबत, है कोई मुबतला किसी परेशानी च मुसीबत च आफत च तो मंगे मेरे कोलों आफत तो नजात दी दुआ ते मैं नजात दे देंगा। भाई बात यह कि आज की रात तो अल्लाह ताला से मुसीबतें दूर करवाने की दुआएं करने की रात है। ये कायदा मैंने पहले बयान कर दिया, ये हज़र फित्री है और हज़र फित्री पर इजहार नदामत करने के लिए हमें किसी से कोई फतवा लेने जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से भी इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना काफ़ी है कि हमारे प्यारे नबी ने फरमा दिया कि अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर मुतवज्जे होकर अपने बंदों को कहते हैं हाँ भाई कोई है किसी मुसीबत में मुब्तला, मांग ले दुआ मैं दूर कर देता हूँ। है कोई तंगी रिज्क में मुब्तला, मांग ले दुआ मैं रिज्क उसको दे देता हूँ। है कोई गुनाहों की गठरियाँ बांधने वाला, मांग ले मुझसे आज दुआ मैं उसकी मक़फ़रत भी कर दूँगा। ये रात वो है जिसमें अल्लाह हमारी मुसीबतें भी दूर फरमाता है, फरमा देगा सारी मुसीबतें। ये बला जो आज 1441 हिजरी माह शबान की इस रात को मैं जिक्र कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह अगले साल तक अल्लाह इस फ़कीर को भी गुनहगारों से हकार को ज़िंदा रखे और आप सबको भी हयाती दे सेहत वाली। अगले साल 15 शाबान आए और ये फ़कीर बयान करते हुए मिंबर पर पहले कुरान पढ़े, फिर हदीसें पढ़े, फिर अपने महबूब की नात पढ़े और फिर कहे अल्हम्दुलिल्लाह वो रात गुजर गई, उसमें हमने दुआएं मांगी थी और साल गुजर गया है और आज वो रात है कि आज मैं अल्लाह के महबूब के सदक़ा में अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह इज्तिमाए आम में बयान कर रहा हूँ। मैंने किसी के साथ लोगों ने मुझे कहा हम आ जाते हैं, मैंने कहा नहीं जनाब आप ना मैं उस पर फेसबुक पे ऑनलाइन हो जाऊँगा तो उस पर आप मुझे सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा। मैं परेशान हूँ इसलिए नहीं
کہ مجھے کوئی پریشانی ہے، یقین کریں اپنی ذات کے حوالے سے تو میں نے ذکر کیا کہ مجھے یہ پچھلے ہفتے سخت نزلہ، زکام، گلا خراب، پتہ نہیں کیا کیا، اور بچے ابو جی اب آپ کا گلا بھی خراب ہو گیا، میں نے کہا جی گلا بھی خراب ہے، آپ کو کھانسی بھی لگ گئی، میں نے کہا جی کھانسی بھی لگ گئی، زکام بھی لگ گیا، میں نے کہا جی زکام بھی لگ گیا، بلغم بھی آ رہی ہے، میں نے کہا جی بلغم بھی آ رہی ہے، کیا ہوگا؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے مجھ سے ابھی اپنا اور اپنے محبوب کا ذکر کروانا ہے، اور جب تک وہ کروانا ہے اس نے مجھے باقی بھی رکھنا ہے، تو میں جیتا اپنے لیے تھوڑا ہوں، میں تو اس لیے جیتا ہوں کہ میں جیتا رہوں، اللہ تیرا ذکر کرتا رہوں، اللہ میں جیتا رہوں تیرے نبی کا ذکر کرتا رہوں، بس میں تو یہ تمنا ہے، میں تو جیتا اس لیے ہوں، ورنہ میں نے موت کو بڑا قریب سے دیکھا تھا، جب مجھ پہ وہ بیماری کا دور گزرا، ہم نے تو تیاری کر لی تھی، البتہ اللہ سے عرض کیا یا اللہ اگر کام لینا ہے اپنے دین کا پھر صحت کاملہ عاجل عطا فرما۔ الحمدللہ اس نے صحت بھی عطا کر دی، صحت عطا فرمائی، اور یہ جو سال گزرا ہے 2019 کا، اس میں مجھے حج بھی کروا دیا۔ پہلا حج میں نے عین شباب میں کیا تھا 1990 سن میں، اور یہ 2019 میں کیا ہے۔ اس حج میں سواریوں پر ادھر ادھر گیا تھا، اور یہ حج میں نے پیدل کیا۔ وہ اتنا کرم نواز ہے، وہ اتنا رحیم ہے، وہ اتنا غفار ہے، وہ اتنا ستار العیوب ہے۔ اے رب کریم، ایک تو یہ ہے نا کہ کسی کی واردات کو بیان کر کے پھر ہاتھ اٹھانا، اللہ تو جانتا ہے میں نے تجھے اس عالم میں دیکھا کہ جب مجھے زندگی کی امید نہ رہی تھی، اور میں نے پھر تجھ سے کہا اے اللہ اب سارے ظاہری دروازے بند ہو گئے ہیں، اور یا اللہ اب تو اکیلا ہے، میں بھی اکیلا ہوں، اے اللہ میں دونوں صورتیں میں تجھ سے راضی ہوں، اگر یہاں سے مجھے قبر میں لے جائے تو بھی میں راضی، اور یہاں سے تو مجھے واپس اپنے بندوں میں بھیج دے تو بھی میں راضی، یہ اس کی مرضی ہے۔ میں نے کہا تھا دونوں کیفیتوں میں راضی ہوں، میں راضی ہوں، میرا تیرے ساتھ ظاہر بات ہے کہ اب جو میں بات کر رہا ہوں تو یہاں تو اور میں ہی ہے نا، اور تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو اس رب نے پھر یہ کرم کیا کہ مجھے کہا یہ لے جا واپس میرے بندوں میں، اور جا کر ذکر۔ تو میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں، اے اللہ اپنے محبوب کی امت کی جملہ مصیبتیں دور کر دے، اے اللہ میں مانتا ہوں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، میں مانتا ہوں ہم سے گناہ ہوئے، میں مانتا ہوں ہم سے وہ جرم ہو گئے جو ناقابل معافی ہیں، لیکن اے اللہ تیری بارگاہ میں تیرے محبوب کا وسیلہ لایا ہوں، اے اللہ اپنے محبوب کے واسطہ سے، اپنے پیارے نبی کے صدقہ سے، اپنے پیارے نبی کی آل پاک کے صدقہ سے، اپنے پیارے نبی کے صحاب کے صدقہ سے، صدیق و فاروق و عثمان کے صدقہ سے، اے اللہ ہماری بلاؤں کو ٹال دے، اے اللہ یہ جو مصیبت ہم پہ کرونا نام سے آئی ہوئی ہے، مولا اس کا نام و نشان مٹا کے رکھ دے، مولا اہل اسلام پر سکینہ نازل کر دے، اطمینان قلبی کا سامان نازل کر دے، ان کی زبانوں میں یا اللہ اثر پیدا کر دے، ان کی اولادوں کو نیک صالح بنا دے، فرما بردار بنا دے، اللہ کل امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے جس خطے میں جہاں جہاں بستی ہے، اے اللہ ان پر کرم کر دے۔ اللہ تجھے تیری کس صفت سے یاد کروں کہ تجھے اچھا لگے، اے اللہ میں تیری کس صفت سے تجھے رحیم کہوں، رحمان کہوں، ستار العیوب کہوں، غفار الذنوب کہوں، یا اللہ یہ سارے تیرے کمالات ہیں، مگر مولا مجھے پتا ہے تجھے بہت پسند آتا ہے اگر میں تجھے رب محمد کہوں۔ اے رب محمد ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اے رب مصطفیٰ ہم پر کرم کر دے، اے رب مصطفیٰ اس رات کے بعد جب اگلے سال یہ رات آئے تو یہ امت اس دن کہے کہ اس گناہگار و سیاہکار ارشد القادری نے ہاتھ اٹھائے تھے اور وہ بڑے پکے اللہ میرے بارے میں میرے مریدین کو لوگ کہا کرتے تھے تمہارے حضرت صاحب کے یہاں جاتے ہیں روتے روتے تو نہیں ہیں، وہ تو دعا بھی مانگتے ہیں، تو بس الفاظ ہوتے ہیں، دعا مانگ رہا ہوتا ہے، ہم نے تو روتے نہیں دیکھا۔ کہ کاش کہ وہ کبھی مجھے تنہائی میں دیکھتے، کبھی اس وقت مجھے دیکھتے جب میں اکیلا ہوتا ہوں، کہ مجھے اس وقت دیکھتے جب میں اور رب
دونوں آپس میں باتیں کرتے ہیں، اور میں اپنے رب کو اس لیے پیار کرتا ہوں کہ میرا رب وہی ہے جو محمد کریم کا رب ہے، اور محمد کریم کا رب بڑا ہی پیار کرنے والا ہے۔ جب اس کے سامنے اس کے محبوب کا واسطہ رکھا جاتا ہے تو وہ کبھی بھی نہیں کہتا کہ چل دباؤ، کہاں سے آ گیا، منہ پرے کر۔ میرا منہ واقعی اس قابل ہوگا کہ مجھے دھتکار دیا جائے، میں واقعی اس لائق ہوگا کہ مجھے پھٹکار دیا جائے، لیکن میں جس کا واسطہ لے کے جاتا ہوں، جب اس کی ادھر رحمت جاتی ہے تو کہتا ہے اچھا چل تو جیسا بھی ہے، جس کا واسطہ لایا ہے میں اس سے تو پیار کرتا ہوں نا، جب تجھ سے بھی پیار آ گیا ہے تجھے بھی معاف کر دیا۔ اللہ اپنے محبوب کی امت کو معاف کر دے، اے اللہ ہمارے جرموں کو معاف کر دے، ہم پر کرم کر دے۔ مجھے تو مانگنے کا ڈب بھی نہیں آتا، اللہ ان میں سے کینہ نکال دے، حسد نکال دے، باہمی رنجشیں نکال دے، عداوتیں نکال دے، آپس میں ناراضگیاں، یہ جو ہے ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنے والے معاملات سارے دلوں سے ہی نکال دے یا اللہ۔ دلوں کو صاف شفاف، این صاف شفاف کر دے، اس دل کو اپنی جانب جھکا دے اور اپنی مخلوق سے پیار کرنے والا ہم سب کو بنا دے۔ اللہ اس پاکستان کی قیامت تک حفاظت فرما، دنیا کے وہ تمام ممالک جہاں جہاں اہل اسلام بستے ہیں ان پر اپنا کرم فرما۔ یا اللہ جو تجھے مانتے نہیں ہیں ان کو بھی اپنے اور اپنے نبی کا قائل بنا دے، اللہ ان کو بھی اپنے نبی کا قائل بنا دے یا اللہ، ان کو بھی کہہ دے تم بھی مان جاؤ مجھے۔ اللہ مجھے معلوم ہے تیری رحمت بڑی بے پایا ہے، اس وقت یہ حال ہے میرا یا اللہ، مجھے پتا ہے اب جو تجھے کہیں گے بخش دے تجھے بخش دینا، تجھے جو کہیں گے معاف کر دے تجھے معاف کر دینا۔ اللہ تو ہمیں بھی معاف کر دے، مجھے بھی معاف کر دے یا اللہ۔ میری اولاد کو برکت عطا فرما، مریدین کو برکت عطا فرما، شاگردوں کو برکت عطا فرما۔ یہ علماء جو الحمدللہ ساری کتابیں پڑھ کے فارغ ہو گئے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر انہوں نے اور بھی کئی شعبوں میں ایم اے کر لی ہیں، مولا ان کو برکتیں عطا فرما۔ میرا بڑا دل کرتا تھا آج میں بیان کر رہا ہوتا تو میرے سامنے اسی طرح مجمع ہوتا جس طرح پچھلے سالوں میں تھا، لیکن اللہ میں راضی ہوں تجھ سے، گواہ ہو جا میں خوش ہوں۔ جس حال میں تو رکھے میں اس حال میں راضی، جس حال میں تو رکھے میں اس حال میں راضی، اور جس طرح تو چاہے میں اسی طرح تیری چاہت کے ساتھ میں بھی راضی۔ مولا کرم کر دے یا اللہ، فضل کر دے اللہ۔ اس رات میں جو لوگ نفل پڑھتے ہیں کہ نفل قبول فرما۔ ایک لسٹ بنی ہوئی آئی کہیں سے، مجھ سے پوچھا گیا حوالہ دیجئے کس حدیث پاک میں یہ اس ترتیب کے ساتھ عبادت کرنا لکھا ہے۔ میں نے کہا آپ مجھے حوالہ دیجئے کہ ان میں سے کون سا عمل ہے جو حدیث کے خلاف ہے۔ خدا کا خوف کیجئے، آپ کو یہ کہا گیا کہ 2 نفل پڑھ لو، اگر آپ یہاں ہوتے آج میں کہتا 2 پڑھ لو، تو اب آپ نے کہنا تھا نہیں میں نے 10 پڑھنے ہیں، لیکن اب نہیں میں کہتا، میں آپ کو صرف ایک حدیث سناتا ہوں۔ حبر الامہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ارشاد فرمایا، ایک جانب 1000 رکعت نماز نفل پڑھے کوئی، اور ایک جانب ایک عالم با عمل کی مجلس میں بیٹھ کر علم کی ایک بات سیکھ کر اسے یاد کر لے، 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے والے سے اس کو کہیں زیادہ ثواب ملے گا۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ثواب کا تعلق اس سے ہے کہ آپ نے کیا سیکھا ہے۔ بس آج یہ سیکھیں کہ یہ رات اس لیے آئی ہے کہ ہم اللہ سے بھی معافی مانگیں اور اللہ کے بندوں سے بھی معافی مانگیں، ان سے بھی صلح کر لیں، بندوں سے صلح کر لیں۔ اسی حدیث پاک سے آگے جو حدیث آئی اس میں یہ آیا ہے کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ 4 بندوں کو نہیں بخشتا، باقی سب کو بخش دیتا ہے۔ ایک تو مشرک کو نہیں بخشتا، ایک رشتے کاٹنے والا، ذرا سی بات ہوئی تو چل تیرے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، نہ ایسے نہ کہا کرو، ایسے نہ کہا کرو، ایسے نہ کہا کرو۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم رشتہ داروں کو ملیں۔ اور چغل خور بھی نہیں بخشا جاتا، اور والدین کا نافرمان بھی نہیں بخشا جاتا۔ اللہ جتنے بھی نوجوان ہیں دنیا میں، بچے بچیاں، سب کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دے یا اللہ۔ ان سب کو یا اللہ اپنے رشتہ داروں سے ملنے اور خلوص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ۔ ماں باپ کا فرما بردار بنا دے اے اللہ۔ اپنی شلواروں کو اتنا نیچے نہ باندھنے کی توفیق دے کہ وہ نیچے لٹک جائیں، چونکہ اس کو بھی حدیث میں آ گیا ہے کہ یہ بھی نہیں بخشا جاتا۔ اللہ ہم پر کرم فرما،
ہم دین سیکھیں، دین سمجھیں، اس پر عمل کریں۔ اے اللہ ہم پر لطف و کرم کر دے، یا اللہ لوگوں پر اعتراضات کرنے والی زبان کی بجائے ہمیں یہ کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ہم امن کی راہ نکالیں، امن کی راہ نکالیں، آپس میں پیار و محبت پیدا کریں۔ الحمدللہ۔ اے اللہ وہ طرز عطا فرما، میں نے تیرے ایک بندے کی دعا سنی تھی اور وہ رات کے پچھلے پہر کہہ رہا تھا، اے اللہ ہم نے اتنے گناہ کیے کہ اگر پرندے اس پر مطلع ہو جائیں تو وہ ہم پر لا لا کر کینکریاں برسا ڈالیں، چوپائے آگاہ ہو جائے تو وہ ہم پر حملہ کر دیں، چڑھ دوڑیں۔ اللہ تیری بارگاہ میں تیرے محبوب کا واسطہ لاتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ اپنا لطف و کرم فرما دے، یا اللہ ہمارے رزقوں میں، اولادوں میں، عمروں میں، ہمارے سالے میں برکت عطا فرما دے، پچھلے سارے معاملے صاف کر دے، یا اللہ کر دے صاف، یا اللہ تو کریم جو ہوا کر دے صاف، یا اللہ تجھے تیرے محبوب کا واسطہ صاف کر دے۔ بس یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے، پاکستان کو امن آشتی کا گہوارہ بنا دے، یا اللہ پاکستان کے حکمرانوں کو بھی راہ صدق و صفا عطا فرما۔ تو کریم ہے یا اللہ، یا اللہ کریم ہے، تو کرم کر دے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔